آپ کو وزیر خزانہ کی جو مسند ہے اس سے آپ خود ہٹیں یا ہٹایا گیا؟ 6 مہینے سے اسحاق ڈار صاحب نے ایک میرے خلاف کیمپین کری تھی. ان کو بہت زیادہ وزیر بننے کا شوق تھا. عمران خان صاحب کے آپ سیاست کے فین ہیں یا کرکٹ کے فین ہیں؟ میں دیکھیں خان صاحب اچھا سیاستدان ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. آپ کیا کلیم کرتے ہیں اس میں کتنی ہوں گی؟ میرے خیال سے 3 نکلیں گی اس میں. سر یہ تو پھر زیادتی ہے. اب اتنی زبردست برانڈ جو لوگ کھا رہے ہیں ڈائی. پیٹرول تو صحیح بڑھا ہے. اچھا آپ اس پہ قائم ہیں پیٹرول؟ 100%. اچھا یہ نام مفتاح اسماعیل، مفتاح بار بار یہ بھی آپ کو کانوں تک پہنچتا ہوگا، مفتاح بھی کوئی بول دیتا ہوگا، تو یہ بھی ذرا اس کی بھی تصحیح کر دیں. یہ مفتاح ہے اور اکثر چینل پہ کوئی پیش نہیں لگاتے تو مفتاح بھی لکھا ہوا آ جاتا ہے. جی یہ کیا سین ہے؟ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی. اپنی باتوں سے مارتے ہیں دوسری پارٹیوں پر میزائل. نام ہے ان کا مفتاح اسماعیل. السلام علیکم. کیسے جناب؟ اللہ کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے تو حال پہلے پوچھوں گا کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، گھر میں سب خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے. پاکستان کے تو حالات بہت برے ہیں، بہت بھیانک ہو گئے. پاکستان کے حالات بہتر ہونے چاہیے، یہ بات درست ہے آپ کی، ہونے چاہیے، بالکل بہتر ہونے چاہیے. لیکن سر میری آڈینس جو ہے نا وہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ ایک جو میجورٹی ہے نا پاکستان کی 70-80% جو کہ تھڑوں پہ بیٹھ کے شام کو بات کرتی ہے، اور پاکستان کے 3-4 جو بڑے میاں جمع ہو جاتے ہیں وہ پاکستان کے مستقبل پہ بات کرتے ہیں. تو ان کو آسان الفاظوں میں بتائیں کیا پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، بینک کرپٹ ہو رہا ہے، یا کیا سین ہے؟ دیکھیے ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیفالٹ یہ ہوتا ہے یا بینکرپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بینک پیسے دینا چھوڑ دے. اگر آپ کا ایک بزنس ہے، کاروبار ہے، اور اگر آپ کا نقصان ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، یا آپ نے نفع بھی ہو رہا ہے اور اگر آپ نے مزید انویسٹ کیا ہے، اور آپ کو اگر بینک پیسے دینا چھوڑ دے تو آپ کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے. تو اس کو بینکرپٹ کہتے ہیں، پیسے ختم ہو جانے. صحیح ہے. اگر پاکستان کے ساتھ IMF کھڑا رہے گا، یہ ایک قومی بین الاقوامی ادارہ ہے IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، اگر یہ کھڑا رہتا ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا. لیکن اس وقت اگر پاکستان کے ساتھ IMF نہیں کھڑا ہوگا تو پھر ڈیفالٹ کا چانس بڑھ جاتا ہے بہت. بیچ میں آپ کا ایک بیان آیا تھا بڑا مزے کا، آپ نے ایک آفر دی تھی کہ جو PIA خریدے گا اسے ہم اسٹیل مل فری دیں گے. پرائیویٹائز کر رہے تھے آپ. تو یہ کیا، یہ کون سی اسکیم ہے کہ وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بائی ون گیٹ ون فری. تو وہ یہ کیا چل رہا ہے بھائی؟ وہ لے گا تو اسٹیل مل فری. یہ 2018 میں نے کہی تھی بات، اور اس کے بعد وہ ہمارے PTI کے دوستوں نے بہت اس پہ وہ بات کی کہ جو PIA خریدے گا ہم اس کو اسٹیل مل فری دے دیں گے، شاید PIA جو اسٹیل مل خریدے گا اس کو. اصل میں دونوں کے جو ایکویٹی ہے وہ نیگیٹو ہے، یعنی کہ دونوں کے اوپر جو قرض ہے وہ ان کے اثاثوں سے زیادہ ہے. تو آپ مفت میں بھی نہیں بیچ سکتے اس کو. ٹھیک ہے، ہم نے اسٹیل مل جو تھی وہ سندھ حکومت کو آفر کری تھی فری میں، انہوں نے نہیں لی تھی، لیکن وہ قرض کے ساتھ. ٹھیک ہے، PIA کے اوپر مثال کے طور پر 635 ارب روپے کا قرض ہے. PIA کے اوپر 635 ارب روپے کا قرض ہے، اور PIA کے اثاثے شاید ہوں گے 200 ارب روپے کے. تو نہیں کہ جو PIA کو خریدتا ہے اگر 0 پیسوں میں خریدتا ہے PIA کو، تو اس کو 435 ارب روپے کا خسارہ ہاتھ میں آئے گا. تو اس حساب سے مطلب یہ ہے کہ یہ کیونکہ نیگیٹو ایکویٹی ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اور اسٹیل مل کے اوپر میرے خیال سے 150 ارب روپے کا کم از کم قرض ہوگا میرے خیال سے، 100 سے 150 ارب. کس زمانے میں پروفٹ میں تھے؟ کون سا ٹائم تھا یہ؟ مشرف دور کہہ سکتے ہیں؟ ایک PIA کا کہتے ہیں کہ مشرف صاحب کے دور میں 1-8 سال نفع میں تھا، یا اس سے پہلے شاید نفع میں تھا، لیکن سچی بات ہے کہ کبھی بھی نفع میں نہیں رہا ہے PIA. وہ کاغذ میں کبھی نفع آ گیا لیکن 635 ارب روپے کا نقصان کیا. میں نے ابھی ایک لکھا تھا ڈان میں آرٹیکل، جس میں کہہ رہا تھا کہ نچکاری کرنی چاہیے، اور اس کی وجہ یہ کہ PIA جتنا نقصان کرتا ہے سال کا 50 ارب روپے 40 ارب روپے، اتنے پیسوں میں آپ ہر پاکستان کے شہر میں ہر سال ایک آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، جس سے کتنے بچے تعلیم حاصل کر لیں گے، کتنے لوگ علاج حاصل کر لیں گے، کتنے لوگ مستفید ہوں گے. لیکن آپ ضد میں ہیں کہ PIA کو رکھا ہوا ہے آپ نے، اس کو نہیں بیچ رہے. مسٹر صاحب
اچھا یہ نام مفتاح اسماعیل مفتاح بار بار یہ بھی آپ کو کانوں تک پہنچتا ہوگا, مفتاح بھی کوئی بول دیتا ہوگا, تو یہ بھی ذرا اس کی بھی تصحیح کر دیں. یہ مفتاح ہے اور اکثر چینل پہ کوئی پیش نہیں لگاتے تو مفتاح بھی لکھا ہوا آ جاتا ہے, جی یہ کیا سین ہے؟ دیکھیں نام تو مفتاح اسماعیل ہے, مفتاح کو عربی میں چابی کو بولتے ہیں. اچھا ہاں لیکن وہ زیر ہم نہیں لگاتے, لیکن یہ کہ یہ چابی کس چیز کی ہے؟ یہ خزانے کی چابی ہے یا مطلب کون سا کوئی جہنم کی چابی؟ کیا گیٹ کھل رہا ہے اس سے؟ اگر آپ ہمارے دوست ہوتے تو شاید یہ پوچھتے کہ یہ اسلام کی چابی ہے, یہ جنت کی چابی ہے, لیکن آپ نے تو ارے سر جہنم سے شروع کرا. میں تو مذاق میں لے کے, آپ مائنڈ نہیں کریے گا, بالکل اتنی لبرٹی دیجیے گا. نہیں بات یہ ہے کہ اصل میں یہ بڑا لوگ نا یار وہ مفتاح اسماعیل یوں کر جاتے ہیں نا, جی بالکل, جیسے کراچی کے کچھ علاقے ڈرگ روڈ ہے, ڈگ روڈ یہ ہو جاتا ہے. اس طریقے سے لوگوں کی زبانیں زد عام یہ چیز ہو جاتی ہے. میرے والد کا کوئی عربی دوست تھا, اس کا شاید نام مفتاح تھا, مفتاح الاسلام تھا, تو انہوں نے میرا نام رکھا. مجھے اس نام سے سیاست میں آنے سے پہلے بڑا نقصان تھا, کیونکہ کسی کو پتہ نہیں چلتی تھی. اب میں اگر کسی کے گھر پہ جاؤں, دوست کے گھر پہ, اور دروازہ نوک کروں اور بولوں کہ بھائی وہ اس کو بلا کے دو, جاوید کو یا نادر کو, تو وہ چوکیدار آئے گا کون ہے آپ, تو میں بولوں گا مفتاح, تو بولے گا مشتاق, نہیں میں کہا نہیں مفتاح, تو پتہ نہیں کیا بولتا ہوگا, دو تین سمجھے گا نہیں, پھر وہ چلے جائے گا, پھر اس کو بولے گا یار وہ جو آتا ہے نا لڑکا شام کو وہ آیا ہے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ جب میرے بچے ہوں گے تو بڑے آسان نام رکھوں گا, تو میں نے اپنے بیٹوں کا نام بلال اور عمر رکھا ہے, بیٹی کا نام زوا رکھا ہے. میں نے کہا مسئلہ نہ ہو. صحیح ہے, نہیں مسئلہ تو خیر آج کل تو بچوں کا نام امیگریشن کے حساب سے رکھا جا رہا ہے نا, جیسے خیر آپ نے تو بہت اچھے نام رکھے ہیں, لیکن یہ بھی دیکھا جا رہا ہے نا کوئی ملک میں امیگریشن میں نہ پھنسے, آج کل بچوں کے نام ایسے رکھو, یہ بھی بڑا چل رہا ہے مسئلہ. کیا خیر اب اسامہ نام پہ آپ یہ دیکھیں نا, یو ایس اے میں پرابلم ہوتی ہے. جی بالکل ہوتی ہے. عمر پہ ایران میں پرابلم ہوتی ہے, اور جو میرے بیٹے کا نام تو عمر فاروق ہے ایکچولی, پتہ نہیں ایران میں کتنا مسئلہ ہوگا. ویزا میں آئی تھنک سو. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا لیکن مفتاح اس نام کا اب ایڈوانٹیج ہے کہ مفتاح پاکستانی سیاست میں اکیلا ہی ہوں, تو اگر آپ مفتاح بھی اخبار میں لکھا ہو تو لوگوں کو پتہ ہے کہ میری بات کر رہے ہیں. سر آپ کا کاروبار ماشاء اللہ بڑھ رہا ہے ڈے بائی ڈے, آپ کا بزنس بڑھ رہا ہے, آپ کی سیاست بڑھ رہی ہے ڈے بائی ڈے, لیکن کوکومو کے پیکٹ میں کوکومو کم ہو رہی ہے. ایک یہ سب سے اہم مسئلہ ہے, آپ نے بہت دفعہ اس پہ روشنی ڈالی, آج میرے بھی پوڈ کاسٹ میں روشنی ڈالیں. میں بلکہ یہ ایک لایا ہوا بھی ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کے سامنے کھولوں. جی جی بالکل صحیح ہے. یہ میرا خیال ہے یہ 5 روپے والا ہے. 5 روپے والا ہے. یہ 10 روپے والا ہے, اس میں زیادہ لگ رہی ہے. اس میں زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ کیا کلیم کرتے ہیں, اس میں کتنی ہوں گی؟ میرا خیال ہے 3 نکلیں گی اس میں. سر یہ تو پھر زیادتی ہے. اب اتنی زبردست برانڈ جو لوگ کھا رہے ہیں, اور ڈھائی نکلی ہے, ایک آدھی ٹوٹی ہوئی ہے. اور سر یہ کیا ہے, یہ کیا مطلب, یہ بہت مہنگی ہے آئٹم, کیا ہے یہ 5 روپے میں, اور 10 روپے میں میرا خیال ہے 6 نکلیں گی, 5 نکلیں گی, 5 یا 6 نکلیں گی. کیا وجہ, اس پہ بھی ذرا لب کشائی کرے نا. 2.5 نہیں ہے, 3 ہے, وہ ٹوٹا ہوا ہے لیکن ہے تو پورا نا. ہاں چلے 3 کنسیڈر کر لیتے ہیں. چلے شکریہ آپ کا. دیکھو آپ ٹوٹا ہوا بھی کھا رہے ہو خوشی سے, ٹھیک ہے, پوڈ کاسٹ چل رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن آپ کھا رہے ہیں بدستور. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, مہمان سے چائے کا نہیں پوچھ رہے, لیکن آپ بسکٹ نہیں, مطلب ایک بات ہے, وہ چوک ہو جاتی ہے. نہیں اللہ نہ کرے, ابھی مہمان گیا نہیں ہے, ہو سکتا ہے مہمان کو اب دبک کھلائے یہاں پہ. ٹھیک ہے, بات یہ نہیں ہے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ وہ اب یہ سر میں چاہوں گا اگر آپ کیچ کر لیں تو ذرا ایک کوکومو آپ بھی پکڑ لیا بھائی, واہ 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 واہ. اب آپ کوکومو, پاکستان کرکٹ میں میرا کوئی چانس نہیں, میں کیچ پکڑتا ہوں. سر آپ کا پھر چانس نہیں ہے نا. ہاں وہ تو وکٹ کیپر نہیں, گول کیپر کھلاتے ہیں, بس روکو پکڑو نہیں. اور یہ دیکھیں جی ڈھڑن مفتاح اسماعیل صاحب کوکومو کو کھاتے ہوئے, اور میرا خیال ہے بہت ساری نکل آئی ہیں. یہ گن لے بھائی, خود گن لے, تم لوگ گن لو یار. 5 پورے ہیں اور 1 ٹوٹا ہوا ہے. نہیں سوری معاف کیجیے, نہیں, ہاں 5 پورے اور 1 ٹوٹا ہوا ہے. سر یہ آپ کا سب سے رننگ برانڈ ہے. اب میں اور نام لوں گا تو پھر, ہاں یہ میرے خیال سے ایک کھا کے بھی ذرا فیڈ بیک دینا. بسکٹ میں سب سے رننگ برانڈ ہے. اچھا, ہاں. اور چلی ملی بہت, چلی ملی ہماری زیادہ آپ کی رننگ میں ہے.
کبھی نواز شریف صاحب کو کھلائی ہے آپ نے؟ ہاں ہاں ظاہر ہے. کون سی یہ کوکومو؟ اب مجھے یاد نہیں, تو میاں صاحب جب گھر پہ بھی تشریف لائے تھے, یا میاں صاحب کبھی جب کراچی کے ہوٹل میں ٹھہرتے تھے تو میں پہلے سے کمرے کے اندر چیزیں رکھوا دیتا تھا ان کی, بسکٹ کینڈی یہ وہ, تو کبھی کبھی ان کے گھر پہ بھی عید وغیرہ پہ بھیجتا تھا, تو کھاتے ہوں گے. تو اچھا اچھا اچھا, میں نے کہا کبھی میاں صاحب تو خیر وہ تو رچ ہے, وہ تو نہیں شکایت کریں گے یار یہ مفتاح کوکومو کم کیوں نکل رہی ہے. عجیب سی بات نہیں, لیکن مطلب بسکٹ ویسے بڑا اچھا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. یہ ہو گیا 15 لاکھ روپے لے لی جائے مفتاح صاحب سے, اس بات پہ مارکیٹنگ ہو گئی ہے, ایک کمرشل شوٹ ہو گیا سر, بہترین ہے. مجھے یہ بتائیے گا, عمران خان صاحب کا سیاست دانوں کے نام ہو رہے ہیں, نواز شریف, عمران خان صاحب پہ آتے ہیں. عمران خان صاحب کے آپ سیاست کے فین ہیں یا کرکٹ کے فین ہیں, ایز اے کرکٹر یا سیاست دان؟ کوئی چیز ایک تو ہوتی ہے نا کہ یار چلے صحیح ہے آپ کی دشمنی میں ہی ہے لیکن اچھا ہے, صحیح ہے. دشمنی تو میری کسی سے نہیں ہے, لیکن جب میں بڑا ہو رہا تھا ہاں تو آصف اقبال, جاوید میاں، مشتاق محمد، انتخاب عالم، وسیم راجہ، عمران خان، سرفراز نواز, یہ کھیلا کرتے تھے کرکٹ. ایک پہلی جنریشن تھی جو فضل محمود اور امتیاز احمد وغیرہ کھیلتے ہاں, تھے, یہ اس سے پہلے, یہ مجھ سے پہلے تھے. تو ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے, ماجد خان صاحب، ظہیر عباس صاحب کو دیکھتے ہوئے بڑا ہوا ہوں میں. تو ظاہر ہے کہ عمران خان کی ایک وہ تو تھی, فالوئنگ تھی پاکستان بھر میں. تو عمران خان ہمیشہ ایک اچھا کرکٹر, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ون آف دا بیسٹ کرکٹرز پاکستان. فین تھے آپ؟ فین میں عمران خان کا ایس سچ نہیں تھا, میں سچی بات بتاؤں. وہ اس میں یہ تھا کہ ہم جب چھوٹے تھے تو میرے بھائی کی اور میری ایک ٹیم ہوتی تھی کچھ پلیئروں کی. تو میرے بھائی کی ٹیم میں عمران خان تھا, میری ٹیم میں ظہیر عباس اور جاوید میاں تھے. مطلب میرے بھائی کی ٹیم, مطلب کہ ہم نے اپنے ایک ذہن میں تھا کہ اس کو 4-5 لڑکے پسند تھے کہ یہ اچھا وہ فیوریٹ پلیئر, ٹھیک ہے. لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمران خان ایک ون آف دا گریٹسٹ کرکٹرز پاکستان نے پروڈیوس کیا ہے, دنیا میں پروڈیوس ہوا ہے بلکہ, اس میں کیا ڈاؤٹ ہے. جب کیری پیکر کے اندر عمران خان ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی دا سیکنڈ فاسٹسٹ بالر, جیف تھامسن کے بعد مائیکل ہولڈنگ سے زیادہ تیز بالنگ کرائی تھی. اور دلیپ دوشی کی اگر ایک ہندوستانی پلیئر تھا, جی نام سنا, لیفٹ آرم لیگ وہ جاوید میاں بولتے ہیں نا, وہ دلیپ دوشی وہاں سے نام جی. تو لیفٹ آرم لیگ اسپنر تھا, تو اس کی تو اتنی وکٹیں عمران خان لیتا تھا اور اس کو ایک ان سوئنگ مار کے. تو وہ مطلب عمران خان کی کیا بات ہے, کرکٹر کی تو کیا بات ہے. یہ ایک اچھی بات ہے یار, کتنی بیٹھے ہوئے تعریف کر رہے ہیں, اور یہ ایک بڑا پازیٹیو میسج جا رہا ہے, بہت اچھا ہے, ویری گڈ. بس کرکٹ تک کی تعریف کی. اچھا, سیاست دان, مطلب آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ خان صاحب کو لیڈر نہیں مانتے, یا خان صاحب کی لیڈرشپ میں جو ٹیم ہے اس کو آپ کمزور سمجھتے ہیں؟ کیا میں دیکھیں, خان صاحب اچھا سیاست دان ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا. اچھا سیاست دان, اس میں ادھر تک پہنچ نہیں سکتا ہے کوئی آدمی اگر اس کو سیاست نہیں آتی ہو, صحیح, اس کو بیانیہ نہیں بنانے آتا ہو, یہ یہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے. وہ مشکل چیزوں کو بڑی سمپلیفائی زبان میں بول سکتا ہے, لوگوں کو اپنے ساتھ لے سکتا ہے, خواتین کو, بچوں کو, ینگ لوگوں کو سیاست میں لائے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جتنا خان صاحب کو وزیر اعظم بننے کا شوق ہے, میرے خیال سے پاکستان میں کسی کو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, دیکھ لیں, وزیر اعظم بننے کا شوق, لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد کیا کرنا ہے خان صاحب کو اس کا کچھ بھی نہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے, وزیر اعظم میں بن جاؤں لیکن اس کے بعد مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. اور پھر ہم یہ بات کرتے تھے کہ ایک سیاستدان ہوتا ہے نا, اس کا کوئی ایک ویژن ہوتا ہے, کوئی ایک سوچ ہوتی ہے, کسی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. اب خان صاحب آج کچھ کہتے ہیں, دوسرے دن کچھ اور بات کرتے ہیں. تو یہ ان کے قول میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. ایک تو لوگوں کے قول و فعل میں فرق ہوتا ہے, وہ ان کے بھی ہے, سب کا ہی ہوتا ہے, لیکن ان کے تو قول سے قول میں بہت فرق ہوتا ہے. آج خان صاحب کچھ اور کہیں گے, کل کچھ اور کہیں گے, لیکن ایز اے پولیٹیشین ہی از ویری گڈ, بٹ ایز اے پالیسی میکر آئی ڈونٹ تھنک کہ اس نے کوئی بھی, جو عمران خان صاحب 4 سال رہے تو ملک میں کوئی بہتری نظر نہیں آئی ہے مجھے. آپ کو لگتا ہے اب بہتری ہے آپ لوگوں کی حکومت ہے؟ اس سال کے اندر ہم نے جو ایک بڑا کام کیا ہے, وہ کیا؟ وہ ہم نے ملک کو اس وقت دیوالیے سے بچایا, ڈیفالٹ سے بچایا. اس میں کوئی میرے ذہن میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ شہباز شریف نے اپنا سیاسی کیپٹل اس پہ خرچ کیا اور مجھے اجازت دی جو میں کر رہا تھا, جو چیزیں کی تھی. ظاہر ہے کہ پارٹی کے لوگ بھی ہم سے بہت زیادہ خائف تھے, شہباز شریف سے خائف تھے. شہباز شریف کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو میرے خلاف کرتے تھے بات, لیکن یہ ہم نے اس وقت ڈیفالٹ سے بچایا ہے. اور آپ جیسے آئندہ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اگلے 3, 4, 5, 6, 8 سالوں میں اور مشکل میں پڑتا رہے گا, کیونکہ یہ جو قرض ہے ہم واپس نہیں کر پاتے. دیکھیں, جب کوئی بھی سیاستدان, کوئی بھی سیاسی پارٹی کہتی ہے نا کہ فلاں سیاستدان نے, مسلم لیگ نے اتنا قرض واپس کیا, پی ٹی آئی نے اتنا قرض واپس کیا, تو یہ سب بیکار باتیں ہوتی ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 کریڈٹ کارڈ ہیں
تو آپ ایک کریڈٹ کارڈ کو دوسرے کریڈٹ کارڈ سے واپس لے کے واپس کر رہے ہیں قرض. یا اگر آپ کے اگر آپ کو حبیب بینک کا 2 لاکھ روپے کا قرض ہے تو آپ UBL سے 2 لاکھ روپے لے کے حبیب بینک کو اتار دیں, تو آپ بولے تو پاکستان کا آہستہ آہستہ قرض بڑھتا ہی جا رہا ہے. وہی والا سین ہے سر مارک می کہ وہ جو سعودی عرب بیچ میں ناراض ہو گیا تھا اور $2 بلین فوراً چائنا سے لے کے واپس کیے تھے. وہ دیکھیں یہی پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سال جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ہمارے ایکسپورٹ سے زیادہ اور ہمارے ریمیٹنس سے زیادہ ہے. ہم ریمیٹنس اور ایکسپورٹ سے $60 بلین کماتے ہیں, جبکہ ہم کو باہر سے 80 بلین کی چیزیں لیتے ہیں سالانہ. پچھلے سال لی, تو اس کا مطلب ہے پچھلے سال ہم کو $17 ارب کا ہم کو بیرونی ملک میں زیادہ بیرونی جو پیسے تھے وہ ان کو دینے پڑے. ڈالرز کے اندر $17 ارب کا خسارہ ہوا. اب ہمارے پاس تو 17 اگر ہیں, اگر آپ کے پاس 5-10 تو اس میں سے خرچ کر دو گے, ورنہ آپ کو یہ قرض لینا پڑ رہا ہے. تو ہر سال اور جو قرض اتارنا پڑتا ہے وہ بھی قرض لے کے واپس کرنا پڑتا ہے. تو ہم جب تک کہ ہمارا ایکسپورٹ نہیں بڑھ جاتا ہمارے امپورٹ سے, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے, تو ہم کوئی بھی حکومت آ جائے جو بھی بیانیہ کر لیں, جو بھی بات کر لیں, بات ساری اتنی کہ جب تک کہ آپ کا ایکسپورٹ آپ کے امپورٹ سے نہیں بڑھے گا, یا آپ کے پاس پرائیویٹائزیشن کی پروسیڈز آ جائے, یا کہیں سے آپ ارن کریں پیسے, یا ارن نہیں کرو گے تو ادھار ہی لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ایک صوفہ لینا ہے یا تو آپ کی اپنی آمدن ہو, اگر آمدن نہیں ہوگی تو قرض لینا پڑے گا. ہم قرض لیتے ہیں. وہ غالب کا ایک شعر بھی ہے کہ قرض کی پیتے ہیں میں اور سمجھتے ہیں کہ ایک دن جو ہے رنگ لائے گی, ایک دن فاقہ مستی ہماری رنگ لائے گی. بہت بری طریقے سے میں نے شیئر کر دیا, لیکن وہی بری طریقے سے ہم نے قبول کر لیا. کیا بات ہے بھائی. زمانہ ہمیں بتاتا رہا, ہم اتنے غافل نکلے, جنہیں پلایا تھا خون جگر وہی قاتل نکلے. سر آپ پہ لوگوں کا ایک الزام ہے کہ آپ نے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے روک کے رکھا, اور پھر وہ جب ایک وہ کہتے ہیں نا کہ جمپنگ وہ جو ہوتا ہے پھر ایک دم پش ہوتا ہے, تو ڈالر بڑا تیزی سے اڑان پہ گیا. تو یہ کیا وجہ ہے اس پہ ڈالر کی حکمت عملی بتائیں, یہ کیا ہے, کیسے روکا تھا, کیا ہوا تھا؟ میرے اوپر یہ بالکل الزام نہیں ہے کہ میں نے ڈالر کو روکا ہے, بلکہ الزام یہ ہے میرے اوپر کہ میں نے ڈالر کی اڑان کو نہیں روکا. کہ ڈالر میرے زمانے میں اڑ گیا, ایک مرتبہ 240 کا ہو گیا تھا, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو خود بخود نیچے آیا, ہم نے نہیں کیا, خود بخود نیچے 240 پہ گیا تھا, پھر 213 پہ آیا. اس کے 213 کے آنے کے بعد کچھ ایسے بیانات آئے مسلم لیگ کے اندر سے کہ آپس میں لڑائی ہو گئی ہے, تو پھر واپس بڑھنا شروع ہوا. پھر وہ 240 تک اندر ہی لڑائی ہو گئی تھی, اندر کے بیانات آئے تھے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں میں ابھی آپ سے جو گزارش کر رہا تھا نا جی, کہ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں آمدن لینی ضروری ہے. آمدن اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کا جو سیلز ہے, یعنی کہ جو آپ بیچ رہے ہیں ایکسپورٹس ہے, وہ بڑھ جائے آپ کا, اور آپ کا جو امپورٹ ہے وہ کم ہو جائے. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے امپورٹ کم کرنی ہے تو امپورٹ مہنگی کر دو, ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو ایکسپورٹ کے اندر زیادہ منافع کر دو. لیکن اگر آپ ڈالر کو مصنوعی طور پہ نیچے رکھیں گے تو نہ ایکسپورٹ بڑھے گی نہ امپورٹ کم ہوگی. اب پچھلے مہینے مثال کے طور پر دسمبر کے مہینے میں بنگلہ دیش نے ایک مہینے میں $5.37 ارب کا ایکسپورٹ کیا ہے, $5.37 بلین کا ایکسپورٹ کیا ہے. ہم نے پچھلے مہینے شاید 2.4 یا 2.6 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کیا ہوگا. جو نمبر آئے گا ہندوستان کا تو نہ پوچھیں, مطلب وہ تو مطلب ہندوستان کا ایکسپورٹ ہوا ہوگا $40 ارب کا, مور دین دیٹ میں بھی, مقابلہ تو نہیں ہے اکنامی پوائنٹ آف ویو سے. تو اور ان ممالک سے ہم آگے تھے, ہندوستان سے بھی ہم آگے تھے, اور بنگلہ دیش سے تو کافی عرصے تک آگے رہے. آئی تھنک 70s میں, نہیں ہندوستان سے 90 کے اندر آگے تھے, 90 میں, اور بنگلہ دیش سے 2000 تک آگے تھے. اچھا, تو اب یہ آگے نکل گئے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ سارا دن یہ آبسیس کریں گے کہ ڈالر کو نیچے رکھو یا یہ کرو, تو پھر آپ ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے. جو پاکستان کی پالیسی ہونی چاہیے کہ وہی ہم اپنے ملک کے صنعت کو بڑھائیں, ملک کی ایکسپورٹس کو بڑھائیں, اور ادھر روزگار پیدا کریں, اور پھر انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ڈالر آپ کے حساب سے پاکستان جیسے ملک کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے پہ ڈالر ہونا چاہیے کہ یار اتنا ٹھیک ہے, اتنے پہ؟ یہ نہ مجھے پتہ ہے نہ کسی کو پتہ ہے. ایکسپیرینس تو ہے. نہیں ایکسپیرینس نہیں, یہ مارکیٹ سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اچھا, دیکھیے مارکیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ چیز کتنے کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے گوشت قیمت ہے, جو خریدار ہے وہ چاہے گا کہ سستا ہو جائے, جو بیچنے والا ہے وہ چاہے گا مہنگا ہوگا, لیکن ایک مارکیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ پرائس ہونی چاہیے. تو ہم کو یہ مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ کیا ہو. آج کل کیونکہ پاکستان کے اندر تھوڑی بے چینی ہے, پاکستانی لوگ تھوڑے سے صنعت کار, سرمایہ کار آئی شوڈ سے, گھبرائے ہوئے ہیں,
تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے پاس خالی ڈالر پڑا ہوا ہے, خالی روپیہ پڑا ہوا ہے, اس کو وہ ڈالر میں کنورٹ کر رہے ہیں. عقل مندی ہے, عقل مندی ہے, ڈالر کی سیانا پن تو ہے, تو وہ ڈالر کی ڈیمانڈ اس سے بڑھ رہی ہے. لیکن جب تھوڑا سا یہ یہاں پہ معیشت میں استحکام پہ آ جائے گی تو پھر خود بخود یہاں پہ روپے کی ڈیمانڈ آئے گی, کیونکہ لوگوں کو یہاں خرچے کرنے ہوں گے, تو خود بخود ڈالر جو ہے وہ نیچرلی نیچے ہو جائے گا. سر بائی دا وے ڈالر مل کہاں رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں, میں آپ کو 20 لاکھ روپے دیتا ہوں, مجھے ڈالر تو کر کے دیں. پہلے 20 لاکھ تو دو, پھر دیکھیں گے. ایک بات ہے, نہیں ڈالر نہیں مل رہا. آپ بلیو می, میں ابھی جاپان جا رہا تھا پچھلے ویک, تو میں ایئرپورٹ پہ میں نے گیا تو انہوں نے کہا نادر بھائی نہیں ہے ڈالر, نہیں ہے ہمارے پاس. تو وہ ڈالرز تو ہیں ہی نہیں, آپ لے ہی نہیں سکتے. تو کوئی کیسے PKR کو ڈالر میں کنورٹ کرے اپنی کرنسی کو؟ اب میں آپ کو حوالے کے طریقے تو نہیں بتاؤں گا. بتائیں نا, یہ تو بتائیں. نہیں ڈالر تو دیکھیں, اگر آپ کو کسی نہ کسی ریٹ پہ ملتا تو ہے نا, تو آپ کو مل جاتا ہے نا. شارٹ ہے سر, بلیو می, شارٹ. مطلب دیکھیں, وہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا کہ جو پاکستانی کے پاس 20 لاکھ روپیہ یا 2 کروڑ روپیہ یا 2 لاکھ روپے پڑے ہیں, تو وہ سوچتا ہے یار میں ڈالر رکھ لوں, کل بڑھ جائے گا, ون وے بیٹ ہو چکی ہے. لیکن جب تھوڑا سا معیشت میں استحکام آئے گا تو یہ پھر چیزیں ریورس ہو جائیں گی انشاءاللہ. آپ کو وزیر خزانہ کی جو مسند ہے اس سے آپ خود ہٹیں یا ہٹایا گیا؟ ہٹایا گیا. پارٹی نے ہٹایا؟ جی. کیا وجہ ہے؟ مطلب آپ, مطلب ظاہر ہے کسی کو ہٹانے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یار پرفارم اچھا نہیں کر رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے, چیزیں دماغ سے اوپر نکل گئی ہیں. کیا وجہ ہے, ذرا کھول کے بتائیں آج لوگوں کو کہ آپ کو ہٹایا کیوں گیا. میرے خیال سے سب کو پتہ ہے, لیکن بیسٹ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے تو اپنے آپ کو نہیں ہٹایا, مجھے تو ہٹایا تو جس نے ہٹایا ان سے پوچھیں کہ مجھے کیوں ہٹایا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے یہ پوچھا ہی نہیں ہے سوال کہ مجھے کیوں نکالا. آپ کو مطلب یہ لگتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, آپ کام کر رہے تھے اور آپ کو کام کرنے سے روکا گیا؟ دو الگ الگ چیزیں. دیکھیں, ایک چیز تو اس میں یہ ہے کہ مجھے وزیر اعظم پاکستان نے بنایا تھا, اور وہ ان کا ثوابدید ہوتا ہے وہ کسی کو بھی وزیر رکھیں, اور خاص طور پہ فائنانس منسٹر جتنی امپورٹنٹ پوزیشن پہ, اس کی اپنی مرضی ہونی چاہیے, اس کا اپنا کانفیڈنس کا آدمی ہونا چاہیے. تو اگر پرائم منسٹر صاحب یا نواز شریف صاحب, جن کی مرہون منت میں وزیر اعظم جن کی وجہ سے میں بنا تھا, اگر وہ نہیں چاہتے تو ہٹائیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اس میں کوئی برا نہیں سمجھنا چاہیے. نہیں, برا کی بات نہیں ہے سر, آپ ڈاج دے رہے ہیں بڑے پیار سے. اگلی میں جہاں لانا چاہ رہا ہوں آپ کو, جی فرمائیے, ڈائریکٹ پوچھ لینا, پھر بسم اللہ شرمائیں گے. سر کھل کے بتائیں نا یہ کیوں. مجھے ایک بات بتائیں, میری ٹیم ہے وہ صحیح پرفارم کر رہی ہے, میں انہیں کیوں ہٹاؤں گا؟ دیکھیے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری پرفارمنس سے پرائم منسٹر صاحب بھی خوش تھے. پرائم منسٹر صاحب خوش تھے, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ہٹوں. ٹھیک ہے, میں ہٹاؤں. اس کے دوسرے دن انہوں نے کابینہ میں بھی تعریف کری, لوگوں نے کابینہ کے ممبران نے مجھے کہا کہ وہ بڑے خوش تھے. دنیا کی مارکیٹس بھی خوش تھیں, پاکستان کا ڈیفالٹرس بھی کم ہو گیا تھا, IMF سے ڈیل بھی ہو گئی تھی, بہت ساری چیزیں بہتر ہو گئی تھیں. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال یہ ان کا ثوابدید ہوتا ہے, اگر یہ کسی اور کو لانا چاہیں تو وہ لا سکتے ہیں. تو اس پہ میرا وہ نہیں ہے. 6 مہینے سے اسحاق ڈار صاحب نے ایک میرے خلاف کیمپین کری تھی, وہ آ کے TV پہ بولتے تھے وہ 180 کا ڈالر کر دیں گے, 160 کا ڈالر کر دیں گے, میرے خلاف پروگرام کرواتے تھے, ڈاکٹر دانش سے پروگرام کرائیں, دیگر اینکران سے ٹویٹس کروائیں, اینکروں کو فون کر کے دکان میں دکان کھل رہی تھی. تو وہ 6 مہینے سے وہ انڈرمائن کر رہے تھے مجھے, اور ان کو بہت زیادہ وزیر بننے کا شوق تھا. تو پھر ایونچولی کیونکہ وہ پارٹی کے اندر میاں نواز شریف کے بیٹی کے سسر بھی ہیں, اور وہاں پہ لندن میں ان کے پاس تھے وٹ ایور, تو انہوں نے پھر ان کا وہ پریویل کر دیا کہ میں جاؤں گا, ڈالر بھی سستا کر دوں گا, پیٹرول بھی سستا کر دوں گا, دودھ شہد کی ندیاں بھی آ جائیں گی. تو پھر پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ مفتاح کو ہٹا دو, یا میاں صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ مفتاح کو ہٹا دو. تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے کہ مجھے ہٹایا, لیکن جس طریقے سے ہٹایا وہ طریقہ صحیح نہیں تھا میرے خیال سے. اس پہ آپ گلہ دے رہے ہیں پارٹی کو, جس طریقے سے ہٹایا گیا, جس طریقے سے ہٹایا. ہاں, اور یہ گلہ ڈائریکٹ نواز شریف صاحب کو دے رہے ہیں؟ پارٹی کو دے رہا ہوں میں. پارٹی کو دے رہے ہیں, پارٹی از نواز شریف, شہباز شریف جو بھی ہے. جی ایسا ہی ہے نا سر. اور آپ اسحاق ڈار کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے بہتر پرفارم کر سکتے تھے اگر آپ کو ٹائم دیا جاتا؟ نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری پرفارمنس جو تھی, اب تو خیر دیکھیں اس وقت تو یہ بڑی باتیں تھیں. ڈار صاحب نے 6 مہینے تک 5.5 مہینے تک میرے خلاف کیمپین چلائی, ہر جگہ انڈرمائن کیا. اور عجیب سی بات ہے یار, ایک ہی پارٹی, اور ڈار صاحب اتنے سینسیٹیو تھے کہ جب ڈار صاحب جب 1902 سر سوری بات کاٹ رہا ہوں آپ کی, ایک ہی پارٹی, آپ اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو پارٹی کی تعریف ہوگی نا. جی کہ بھائی پارٹی نے ہی آپ کو اس پوزیشن پہ لگایا, تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب گروپ بندی ہے ظاہر ہے, وہ تو نہیں پارٹی کے اندر بھی. ہاں, ایسی گروپ بندی تو نہیں تھی, ہوتی ہے پارٹی میں گروپ, تھوڑا اپنے ذہن کے لوگ تو ہوتے ہیں, لیکن ڈار صاحب کا ایک پرسنل ایمبیشن تھا
یہ سب لوگ جانتے تھے کہ یہ ڈار صاحب کا پرسنل ایمبیشن ہے, یہ ذاتی ان کا ایک وہ تھا. اور ڈار صاحب جو تھے وہ پچھلی مرتبہ جب 2017 میں بھی وزیر تھے تو چلے گئے تھے جب لندن میں وزارت کو کے ہوتے ہوئے, تو اس وقت بھی جب میں نے ڈالر ڈی ویلیو کیا تو انہوں نے جا کے ٹی وی پہ بولا کہ ان کو سمجھ نہیں آتی معیشت کی, اور پارٹی میں مطلب ٹی وی پہ جا کے کرٹیسائز کیا. پارٹی میں آپ آپس میں بات کر سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں ٹی وی پہ نہیں بولی جاتی, تو ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے. اور ان سے نہیں دیکھا گیا کہ کوئی اور آدمی وزیر تھا, تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ بس مسلم لیگ کے اندر ان کو ہی ہونا چاہیے وزیر, تو پارٹی نے بنا دیا. میرا اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. میرا اس پہ یہ ہے کہ اگر میں ملک کے باہر تھا, میں دورے پہ گیا ہوا تھا امریکہ, وہاں سے لندن آیا تو مجھے بلایا, 12 لوگوں کے سامنے نکالا, وہ عزت سے نہیں کیا, وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا. تیر کھا کے دیکھا جب کمی گاہ کی طرف, کچھ اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. ہاں جی, ایسا تو کوئی نہیں ہے, کوئی تیر ویر تو ٹھیک ہے, وزارت ہے. سر آپ گلے, ایک بات بتائیں, آپ سارے گلے دینے کے بعد آپ بول رہے کوئی بات نہیں. نہیں, دیکھیں نکالنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس طریقے سے نکالا ہے وہ غلط تھا, جو ٹھیک ہے صحیح, یہ, لیکن یہ کہ مطلب کوئی اس سے آپ کی پروفائل ہرٹ ہوئی ہے, پروفائل ہرٹ ہوئی ہے. یار دیکھیں میں ایک ایسا ہی بات بتاؤں, عزت جو ہے دینا اور عزت لینا اللہ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے. وہ نادر علی بھی کسی کو عزت نہیں دے سکتا ہے, مفتاح اسماعیل بھی نہیں دے سکتا ہے, نہ شہباز شریف بے دے شک سکتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز, تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اگر پروفائل ہرٹ ہوتی ہے تو غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی مجھ سے, سر ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ سے غلطیاں نہیں ہوئی تھیں. دنیا بقدر ایفرٹ ہے سر. بات یہ ہے اللہ کی مرضی اور اجازت کا فرق سمجھیں. ہر چیز اللہ کی مرضی نہیں ہے, اللہ کی اجازت ہے. مطلب یہ اللہ کی مرضی تھوڑی ہے کہ معیشت تباہ کر دو, شراب پیو, لڑکیاں نچاؤ. دس از ناٹ اللہ کی مرضی. اینڈ میں ہم اللہ کی اجازت ہے, کر لو, اوپر آؤ گے, چھوڑوں گا نہیں. تو یہ سب چیزیں اللہ کی اجازت میں آ رہی ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اللہ کی مرضی اور یہ سب, تو مجھے ایک بات بتائیں, اس شراب کی لڑکیوں کی بات کہاں سے آ گئی؟ بات ہے, ہم تو وزارت کی بات نہیں وزارت کی, دیکھیں وہ بات کھلی ہے نا, وہ آگے نکلے. یہ مسلم لیگ کی سیاست نہیں ہے, آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اچھا نہیں تو دیکھیں ایک کوئی خان صاحب نے بھی 3 وزیر خزانہ چینج کرے تھے, ٹھیک. اور میں آپ کو قسم سے بتا رہا ہوں, یہ میں صحیح میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہماری پارٹی پاور میں آنے سے پہلے ایک دن احسن اقبال صاحب کے بیٹے محمد کے لاہور میں شادی تھی, تو میں شادی کے فنکشن میں تھا. تو مجھے میری بہن کی طرح ہے, چھوٹی بہن کی طرح, شذا فاطمہ ہماری ایک وزیر ہے یوتھ افیئرس کی, اس نے مجھے آ کے پوچھا کہ مفتاح بھائی, آپ سب کو اندازہ تھا کہ میں وزیر خزانہ بنوں گا کیونکہ اپوزیشن کے اندر اکنامک ٹیم کو میں دیکھتا تھا. تو اس نے کہا کہ مفتاح بھائی ہم 4-5 مہینے میں معیشت ٹھیک کر لیں گے. تو میں نے کہا کہ شذا 6 مہینے میں ٹھیک تو نہیں ہوگی, لیکن 6 مہینے میں میاں صاحب مجھے نکال دیں گے تو میرے اوپر الزام ہو جائے گا, دھر جائے گا, تو پھر کسی کو رکھ لیں گے, تو پھر انشاءاللہ معیشت ٹھیک ہونے لگے گی. سو اٹ واز ناٹ ان ایکسپیکٹڈ. میں ایک مرتبہ IPA گیا تھا, تو مجھ سے کسی نے پوچھا, تو میں نے کہا اللہ کرے گا تو آخری دن تک ہماری حکومت رہے گی, میں رہوں یا نہ رہوں مجھے نہیں پتہ ہے. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. مجھے وزیر اعظم صاحب نے بڑے کائنڈ تھے, مجھے کہا بھی کہ تم جوائن کر لو کابینہ, لیکن میں نے کہا سر میری بچی کی شادی ہے. پھر اس کے بعد اب جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میری بھتیجی کی شادی ہے, ابھی نکاح میں جانا ہے, ابھی نکاح میں جانا ہے, میں گواہ ہوں تو مجھے جانا ضروری ہے. بالکل میں بھی گواہ ہوں اس بات کا کہ آپ نے جانا ہے. تو اس لیے چائے بھی آپ کے اوپر ادھاری رہے گی. ارے نہیں کرے ویسے نیت بھی نظر نہیں آ رہی تھی. نہیں باخدا ایسے نیت پہ شک نہ کرے سر, چائے سے چاہت بڑھتی ہے. ہم لیکن آپ کو سیکسی سی کافی پلانے والے تھے. وہ ہاں نہیں بھائی, بس یہ آپ تھوڑا سا ڈفرینٹ موڈ میں ہیں. جب میں وزارت کی بات کرنے لگا تو آپ نے ناچ گانے کی بات کری, میں کافی کی بات کر رہا ہوں تو آپ سیکسی بات کر رہے ہیں. پتہ نہیں آپ کدھر میں آپ کو لے کر جاؤں. میرے خیال سے یہ اس کو جتنی جلدی ریپ اپ کر لیں اچھا ہے. جس اسپیڈ پہ آپ جا رہے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے. ڈونٹ وری, صحیح روٹ پہ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا ایک بات بتائیں, ایک بڑا لطیفہ مشہور ہوا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ جب ٹی وی پہ آتے تھے لوگ پیٹرول پمپ بھاگ جاتے تھے جی کہ یار اناؤنس کرنے والے پیٹرول پہ 30 روپے بڑھا دو, 40 روپے بڑھا دو. اچھا سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں عوام کو افیکٹ کرتی ہے وہ پیٹرول کی پرائزنگ ہے. تو سب سے کیا آپ لوگوں کو جب بھی کچھ چیزیں بڑھانی ہوتی ہے تو پیٹرول ہی کیوں سب سے پہلے آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بڑھاؤ؟ دیکھیے اس زمانے میں پاکستان کی حکومت جو تھی وہ تقریباً 120 ارب روپیہ نقصان کر رہی تھی پیٹرول اور ڈیزل پہ.
ہم اپنی قیمت سے سستا بیچ رہے تھے. آج کل تو خیر $70-78 کا ہے پیٹرول برینٹ کا پرائز انٹرنیشنلی کروڈ آئل. اس زمانے میں $100 $105 $110 پہنچ گیا تھا. ٹھیک, ہم 120 ارب روپیہ نقصان کر رہے تھے پیٹرول پہ ماہانہ. اب 120 ارب روپیہ کتنا ہوتا ہے کہ حکومت چلانے کا خرچہ تقریباً 40 ارب روپے ہوتا ہے. پوری حکومت سویلین گورنمنٹ چلانے کا خرچہ وفاق کی 40 ارب روپے. تو آپ 3 حکومتوں جتنا خرچہ کرنے جتنا نقصان کر لیں. یہ سسٹینیبل نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی دنیا کا ملک ہے وہ نہیں کر سکتا. جب سعودی عرب کے اندر ہم گئے ان سے پیسے وغیرہ مانگنے کے لیے تو پتہ چلی کہ ہم سعودی عرب سے سستا ڈیزل بیچ رہے ہیں. جس ملک سے آپ پیسے لے رہے ہیں, جس ملک میں ڈیزل نکلتا ہے, اس ملک سے آپ سستا ڈیزل بیچ رہے ہیں. UAE سے آپ سستا ڈیزل بھی اور پیٹرول بھی سستا بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم پاکستان اس زمانے کی بات ہے. اچھا, آپ کے ٹائم پہ؟ جی. اور اس کے بعد تو پھر پیٹرول نہ مہنگا کرتے. مطلب دیکھیں جو پاکستان کی جو یہ بینکرپسی کی جو ڈیفالٹ کی باتیں ہوئی نا, سچی بات یہ کہ فروری میں عمران خان صاحب نے IMF سے ایک دسمبر میں جو اگریمنٹ کیا تھا وہ توڑا. وہ انہوں نے اگریمنٹ توڑا اور انہوں نے پیٹرول سستا کر دیا, بجلی سستی کر دی. ٹھیک ہے, لوگ بولتے ہیں بڑا اچھا کام کیا, لیکن بھائی تم اپنی جیب سے تو نہیں سستا کر رہے ہو, حکومت سے ہی پیسے لے کر سستا کر رہے ہو. آپ قرض بڑھا رہے ہو, اپنے آنے والی نسلوں کے اوپر قرض ڈال رہے ہو اور آپ بڑھا رہے ہو. اچھا, اب آنے والی نسلوں کے اوپر بھی کر دیں تو لوگ اب آپ کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ نے جا کے یہ چیزیں سستی کر دی. اب جب یہ چیزیں سستی ہوئی ہیں اور حکومت نقصان کر رہی ہے تو وہ چیزیں تو آپ کو ٹھیک کرنی پڑیں گی, ورنہ حکومت دیوالیہ ہو جائے گی. تو یہ ایک بڑی سی وہ بات تھی کہ بھئی لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے عوام کی خاطر سستا کر دیا. بھائی عوام کی خاطر سستا اگر آپ اپنی جیب سے پیسے دے کے دے رہے ہیں تو سستا کرو. آپ تو عوام کے ہی پیسے لے کے سستا کر رہے ہو نا. اگر سستا کر کے حکومت نقصان کر رہی ہے تو حکومت کہاں سے نقصان پورا کرے گی؟ کہیں اور ٹیکس بڑھائے گی. فری میں تو نہیں آتا پیٹرول. پیٹرول تو اتنا ہی مہنگا آ رہا تھا, آپ کو 120 ارب روپے کا نقصان ہو رہا تھا. تو میں نے پیٹرول بڑھایا, جو غلطی میری ہوئی ہے. غلطی تھی آپ؟ نہیں, جو غلطی ہوئی ہے, پیٹرول تو صحیح بڑھایا. اچھا, آپ اس پہ قائم ہے؟ پیٹرول 100% صحیح ہے. لیکن جو غلطی ہوئی تھی وہ پہلی پریس کانفرنس کرنے میں گیا تو کسی ایک جرنلسٹ تھا, میرے خیال تو شعیب نظامی تھا, شعیب ملک نہیں کرکٹر جرنلسٹ تھا, سما نیوز میں ہوتے ہیں. تو شعیب نے مجھے کہا کہ مفتاح بھائی آپ لوگوں کی مراد کیوں نہیں کاٹ دیتے تھے, ججز کی اور جنرلوں کی, اور پیٹرول نہ بڑھائیں. جب اس نے یہ کہا تو مجھے اس پہ تھوڑی سی ہنسی آ گئی کہ اب میں یہی کرنے رہ گیا ہوں کہ ججز اور جنرل کی مراد کاٹوں. تو اس پہ لوگوں نے کہا یار تم ایک طرف سے حل تو نہیں ہے وہ بھی. نہیں, حل تو بالکل نہیں ہے وہ تو, لیکن وہ کہ پیٹرول اگر تم نے بڑھا, مطلب اس جو بات نہیں سمجھ رہے کہ 3 گنا خرچہ حکومت پوری چلانے کا پیٹرول سے ہو رہا ہے, تو وہ تو انبلیویبل تھا نا. کوئی چیز کا حل نہیں ہے اس کا, ماں سوائے کہ اس کو مہنگا کریں. تو اس پہ مجھے تھوڑی سی ہنسی آ گئی. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ ایک طرف 30 روپے پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں, دوسری طرف سے آپ ہنس رہے ہیں. تو یہ وہ تھا. بلکہ سچی بات ہے کہ جب سیکنڈ ٹائم جب پیٹرول بڑھانے جا رہا تھا تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا تھا کہ دیکھ 10-10:30 بجے پریس کانفرنس کرتے تھے, جلدی نہیں کرتے. تو میں نے کہا مختار وہ پریس کانفرنس کرنے جانا ہے PID میں, پیٹرول ڈلا لے. تو اس نے کہا کہ سر پہلے سے پیٹرول بھرو. میں کرنا یہ نہیں کرنا. اب میں اپنی گاڑی اور اپنا پیٹرول استعمال کرتا تھا. اچھا, تو میں نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا. آپ کو پتا تھا میں بڑھانے والا ہوں پیٹرول, آپ نے کہا ڈرائیور کو کہ فل نہیں کراؤ ٹینکی. نہیں, یہ تو بہت زیادہ مطلب یہ کہ 800 روپے بچا لوں گا, مطلب اس میں کیا کر لوں گا یار. عجیب سی بات ہے. ویسے جوکس ہے کہ اپنے خاص رشتہ داروں کو فون بڑھانے والا ہو, فٹافٹ ٹینکیاں تیز کرا لو. میرا بھتیجا تو مجھے کہہ رہا تھا کہ مفتاح صاحب آپ کو تو بتا دیتے. میں نے کہا نہیں نہیں کیسے بتا سکتے. لیکن یہ کہ مطلب اب تو لوگوں کو اندازہ تھا نا, جب TV میں سن لینا بھی پریس کانفرنس کرنے والا وہاں پتہ چلے گا. اچھا, جب TV پہ پریس کانفرنس کرتے تھے تو 10 بجے کرتے تھے اور پیٹرول بڑھتا تھا 12 بجے. تو 10 بجے سے لوگ لائن میں لگا لیتے تھے. لیکن چکر یہ تھا کہ پیٹرول کا پمپ والے بھی سیانے ہوتے تھے. جی بند کر دیتے. وہ اگر 4 پمپ ہو تو 3 بند کر دیتے. جی بند کر دیتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. سر یہ ایرانی پیٹرول پہ بھی بات کر لیں. یہ ایرانی پیٹرول قدرے سستا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ انجن کے لیے ٹھیک نہیں ہے لیکن سستا ہے. تو اس پہ ہم نہیں ایران سے پیٹرول نہیں لے سکتے یا تیل ویل کیا ہے کہ ہم جو جس سے پیٹرول لیتے ہیں وہ تو ہم اس سے بھی سستا لیتے ہیں. حکومت کا ٹیکس ہوتا ہے نا, جس کی وجہ سے یہ مہنگا ہو جاتا ہے. اور یہ اسمگل شدہ ہے, مطلب اب ایرانی جی یہاں تک تو نہیں آتا ہوگا. مل جاتا ہے, ڈھونڈنے سے ملتا ہے. کیا خیال ہے؟ ڈھونڈنے سے ملتا ہے. مفتاح صاحب آپ دیکھیں, اگر مجھ سے آپ سوال کریں نادر کہ آپ سے بہتر یوٹیوبر کون ہے تو میں بتا دوں گا بہت سارے ہیں. یہ میرا اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے. جی آپ کسے بہتر وزیر خزانہ سمجھتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ وزیر خزانہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. نہیں میں سوچ رہا ہوں, اتنا بڑا پاؤ ہے یا بہت سارے دیکھیں
ڈاکٹر محبوب الحق جو تھے وہ بڑے اچھے وزیر خزانہ وہ تھے. کون سے دور میں تھے؟ ڈاکٹر محبوب الحق جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں تھے اور پھر تھوڑا یہ 1900 بڑبڑی کی بات کر رہے ہیں, ہمارے ٹائم پہ بھی آ جائے تو آج کل کی آڈینس تھوڑا سا بہت پہلے چلے گئے آپ. میں تو وہاں سے شروع کر رہا ہوں. اچھا وہ ہو گئے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر محبوب الحق اچھے وزیر خزانہ تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرتاج عزیز صاحب بڑے اچھے وزیر خزانہ تھے. یہ کون سا 91 سے 93 میں, یہ تو ایکسیپٹیبل ہے. میاں نواز شریف کی حکومت تھی وہ 91 سے 93 کی جو نواز شریف کی حکومت تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بہترین حکومت تھی اب تک. یہ نون کی پاکستان کی ہسٹری کی. اچھا, اس میں کیا ایسا ہوا تھا جو آپ سمجھتے ہیں؟ جو آج بینکس چل رہے ہیں اچھے, اور آپ کو بینکس کے اندر تو بینکوں کے پرائیویٹائزیشن اس وقت ہوئی تھی. آپ لوگوں کی عمر تھوڑی سی کم ہے, لیکن اگر آپ لوگ پوچھیں اپنے بڑے بھائیوں سے یا والدین سے تو ایک زمانے میں 80 کی دہائی کے اندر آپ کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا, سالوں انتظار کرنا پڑتا تھا فون کی لائن لگوانے PTCL کی فکسڈ ورلڈ. نواز شریف صاحب اس زمانے میں فائبر آپٹکس بھی لے کر آئے, موبائل ٹیلی فونس کی انہوں نے لائسنسز ایشو کرنے شروع کیے, موٹر وے بننے شروع کرے پاکستان کے اندر, بینکوں کی پرائیویٹائزیشن کری. تو ایک پاکستان میں جو انفیکٹ جو پاکستان میں جو نواز شریف نے اس وقت یہ کیا تھا, نواز شریف نے اور سرتاج عزیز نے, اس کے بعد ہندوستان سے ان کے وزیر خزانہ اس وقت بعد میں وزیر اعظم بن گئے نرسمہا راؤ. انہوں نے منموہن سنگھ اپنے وزیر خزانہ کو کہا, جو بعد میں خود بھی وزیر اعظم بنے, کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کچھ ریفارمز ہمارے جو ہے اس سے انسپریشن حاصل کری, ہندوستان پھر بہت آگے نکل گیا. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو IMF سے کتنا اس ٹائم قرضے کی اس ٹائم ضرورت ہے, اور کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ پاکستان کے بینک میں ریزرو کتنے ہیں, اسٹیٹ بینک میں ڈالر کتنے ہیں, ڈالر دینے سے انکار کر رہا ہے, دیکھیں ڈالر مل نہیں رہے. ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, دوسرے ملک جاتے ہیں, ہمیں ڈالر نہیں ملتے, کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے پاکستان کو IMF کے قرضے کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہے کہ جتنا IMF کے پروگرام کی ضرورت ہے. IMF کو یہ کہتے ہیں لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ, کہ جب آپ کو کوئی پیسے نہیں دیتا تو IMF پیسے دیتا ہے. لیکن IMF ایسے ہی پیسے نہیں دیتا, بڑی شرائط رکھتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے اخراجات کم کریں, آپ اپنے ملک کی موصولات بڑھائیں, یعنی کہ ٹیکس بڑھائیں, اخراجات کم کریں, جو ملک کا خسارہ ہے اس کو کم کریں, جو بیرونی خسارہ آپ کا چل رہا ہے منسبت جو امپورٹس وائرس ایکسپورٹ میں جو فرق ہے اس کو کم کریں. تو جب آپ IMF سے یہ شرائط مانتے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یار دیکھو تمہیں کھانسی ہو رہی ہے یا خدا نخواستہ بیمار ہو تو تم سگریٹ چھوڑ دو, تھوڑی سی پرہیز کر لو, کھانا بہتر کھا لو, وغیرہ وغیرہ. تو IMF یہ چیزیں کرواتا ہے. جب IMF کے آپ پروگرام میں جاتے ہیں تو IMF بھی پیسے دیتا ہے, لیکن پھر بین الاقوامی بہت سارے اور ادارے, مطلب عالمی بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, وہ پیسے دینا شروع کر دیتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, وہ پیسے دینا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ کو IMF پیسے نہیں دیتا ہے اس حالت میں, جس حالت میں ہم ہیں, تو باقی ادارے بھی پیسے نہیں دیتے, تو پھر ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے IMF کے پیسے سے زیادہ IMF کا پروگرام ضروری ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن یہ ان ممالک کے لیے کہ جو کہ بیمار ہوں, جو ملک جن کی صحت اچھی ہوتی ہے, معاشی صحت اچھی ہوتی ہے, ان کو ضرورت نہیں ہوتی IMF کے پاس جانے کی. پاکستان کس نوعیت کا بیمار ہے؟ ICU میں؟ دیکھیے اتنا بڑا ملک ہے پاکستان کا, تو نہ پاکستانی جیسے نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو, تو دنیا بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو. لیکن IMF کو دنیا بالکل نہیں چاہتی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو. لیکن اسرائیل اور انڈیا تو دنیا نہیں, میں دنیا سے مراد کہ جو پاکستان کے روایتی دوست ہیں, چین ہے, عرب ممالک ہیں, دیگر ممالک ہیں, اسلامی ممالک ہیں, یورپین ممالک ہیں, امریکہ, یہ کوئی بھی نہیں چاہتے. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ پاکستان کے تو لیکن اور پاکستانی بھی نہیں چاہتے. تو میری تو یہ ہے کہ جو پچھلی مرتبہ جب میں وزیر تھا تو ہم نے ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جو کام کیا تھا وہ IMF کو لے کے آئے تھے. جب IMF آ گئی تو ہم کو لگ گیا کہ اب ڈیفالٹ کا چانس نہیں ہے. اچانک پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہو گئی تھی, لیکن یہ جو فیصلہ کیا تھا IMF کو لانے کا اور ان سے جو معاہدہ کر لیا تھا, اس کی وجہ سے دنیا کو ایک کانفیڈنس آ گیا کہ یار یہ جو ہے اب یہ صراط المستقیم پہ آ گئے ہیں. تو اب ہم واپس سے تھوڑا سا صراط المستقیم سے ہٹ گئے ہیں. سر جاتے جاتے سیاست کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سیاست آپ کے لیے کیا ہے؟ ذریعہ معاش نہیں ہے. ایک تو پہلے تو یہ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں مفتا صاحب. سچی بات بتاؤں, بات یہ ہے کہ
لوگوں نے بہت گالیاں دی ہیں, بہت ساری گالیاں, آپ یقین کریں ڈائریکٹ کانوں تک پہنچی ہیں مجھے, باخدا میں بہت ساری گالیاں بہت جھوٹی لوگوں نے دی ہیں لوگوں کے بارے میں. میرے بارے میں تو اللہ کی مہربانی سے سچی بات ہے کہ زیادہ تر لوگ کو بتایا کہ مفتاح کہ وہ ہے ایماندار آدمی ہے, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار تم مفتاح چوری نہیں کرتا کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے. نہیں, یہ بات درست نہیں ہے. میں چوری اس لیے نہیں کرتا کہ میں چور نہیں ہوں. نہیں تو لالچ اگر جس انسان کو ہوتی ہے تو ضرورت, پیسہ تو فقیر سے لے کے بادشاہ سب کی ضرورت ہے. ہاں, سو چوری جو ہے وہ آپ ضرورت پہ نہیں کرتے, لالچ پہ کرتے ہیں. لیکن کیا اچھی بات ہے, واہ. اب لیکن سیاست کو میں کیا سمجھتا ہوں, میں سچ بتاؤں آپ کو, اللہ تعالیٰ نے بہت میرے اوپر کرم کیا ہے, اچھے دوست ہیں, کوئی زندگی میں کبھی کوئی اتنی زیادہ اسٹرگل تکلیف نہیں تھی, اور بزنس بھی سکسیزفل تھا, 20-30 سال کرتا رہا بزنس. پھر میں نے کہا یار کچھ کریں اپنے ملک کے لیے بھی, تو سیاست میں گئے. ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت دی, پارٹی نے بڑی عزت دی, 2 مرتبہ وزیر خزانہ بناؤں, آگے بڑھاؤں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے, لیکن اس ملک کے اندر ابھی بہت زیادہ غربت ہے, بہت زیادہ مفلسی ہے. میں بلدیہ سے الیکشن لڑا تھا, وہاں پہ لوگوں کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے, اور وہ پانی پینے کا پانی جو ہے نا وہ آب زمزم کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ ایک بوتل میں سنبھال کے رکھ رہے ہوتے ہیں. پانی خریدنے کی ان کے پاس قدرت نہیں ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. 60% پاکستانیوں کی انکم مہینے کی 40,000 روپے بھی نہیں ہے, خاندان کی انکم. 80% سے زیادہ بچہ پاکستان کا یا اسٹنٹڈ ہے, یا ویسٹڈ ہے, یا انڈر ویٹ ہے. یعنی کہ کسی نہ کسی دن پچھلے دنوں میں وہ روتے روتے سویا ہے کیونکہ اس کو رات کا کھانا نہیں ملا ہے. ٹھیک ہے, یہ پاکستان کے اندر ہے آج بھی. 80% پاکستان میں, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز دی ہے. پاکستان کے اندر آپ کے آدھے بچے جو اسکول میں جا سکتے ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے. آدھے بچے اسکول ایج بچے اسکول میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جو آدھے بچے اسکول میں ہیں اس میں سے آدھے بچے اس میں سے مطلب ہاف جا رہے ہیں پرائیویٹ اسکول میں اور ہاف پبلک اسکول میں. ان سے جب آپ ٹیسٹ لیتے ہیں تو میتھ میں بھی فیل ہیں ایوریج پہ, اور سائنس میں بھی فیل ہیں. ٹھیک ہے, وہ بچہ بیسک ریشو کا 8ویں جماعت کا بچہ نہیں پڑھ سکتا. 5ویں جماعت کا بچہ جو ہے کلاس 1 کے اسٹینڈرڈ پہ پڑھتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ پچھلے 5 سال آپ نے حکومت کی اسکول میں اس کا ضائع کر دیے. تو آپ ایک فوج نکال رہے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. ہر 10واں بچہ جو دنیا میں جاہل ہے, جو پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ پاکستانی ہے. تو کدھر لے کے جا رہے ہیں آپ اپنے ملک؟ بنگلہ دیش آگے نکل گیا, ہم سے آدھی انکم تھی. ہندوستان کوئی ہم سے زیادہ ہوشیار نہیں ہے, ہم سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ کہاں نکل گیا؟ میں یہ بات کرتا ہوں, ہم یہاں بولتے ہیں کہ ہمارا IIT, ہمارا وہ IT کا ایکسپورٹ نہیں ہوتا. وہ انڈیا والے بنا رہے تھے. پنڈت نہرو نے اور 10 سالوں میں 4 یا 5 IITs بنا لی, انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجیز. ہم نے پہلے 10 سالوں میں 7 وزیر اعظم چینج کرے. ہم تو پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں. سو یہ مطلب اگر اب یہ میں کہتا ہوں نا کہ یہ اشرافیہ کا ریاست ہے, یہ میرے جیسے لوگوں کے لیے ریاست بہت اچھی ہے. ہم کو گروتھ کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو ترقی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ملک جیسے بھی ہے, اگر ترقی نہیں بھی کرے گا تو میں تو بہت زیادہ پیسے والا ہوں, میں تو بہت زیادہ سکون سے رہ سکتا ہوں. میرے تو ہر جگہ پہ کانٹیکٹس ہیں, دنیا میرے لیے آسان ہے. ٹھیک ہے سر, آپ تو بالکل رہ سکتے ہیں, آپ تو خیر پاکستان, لیکن جو پاکستان کا بچہ ہے, جی بل گیٹس ہیں, لیکن بات میں وہی آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. پاکستان کے نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ وہ اپرچونٹی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسی موقع ملے بھاگیں ملک سے. اس پہ آپ لب کشائی کریں. 40%, 41% پاکستانی ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. 41%, جس میں 60 سال کی عمر کے لوگ بھی شامل ہیں, کیونکہ بھٹے لوگ تو نہیں جاتے نا. اگر آپ صرف بچوں سے پوچھیں, 35 سال کی عمر سے کم سے پوچھیں نا, تو میجورٹی وانٹس ٹو ایدر لیو اور ناٹ شور میجورٹی. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ نکلنا چاہتے ہیں. تو یہ کیا میرا فرض نہیں ہے اس ملک کے اندر جو 2 مرتبہ وزیر رہ چکا ہے, جو کہ ایک حکمراں کلاس میں ہے, جو اس کے پاس ہر وسائل ہے, کیا یہ میرا فرض نہیں ہے کہ اس ملک کو ایسے قابل بناؤں کہ کوئی بچہ یہاں سے چھوڑ کے نہ جائے؟ کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ کوڑا جمع نہیں ہو, ہر چیز میں پاکستان میں تکلیف نہ ہو, پاکستان میں نوکریاں ملیں, پاکستان میں اچھی پڑھائی کروائیں پہلے آپ بچوں سے. وہ تو بالکل ٹھیک ہے سر, باتیں تو بہت اچھی ہیں, لیکن دیکھیں وہ ایگزیکیوشن کیا ہے, وہی تو بات تو آپ کی بالکل فلانے درست ہے, نیل بٹا نیل ہے, نیل بٹا نیل, بات یہی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, آپ ایک نوجوان کو اپرچونٹی ملتی ہے, وہ کیا کرے؟ جائے گا ہی.
بھائی میری بات سنیں، دیکھیں میں نوجوانوں کو جو ہے نا، ان سے پہلے میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں. دیکھو ایک چیز ہوتی ہے، وہ بیچ میں کینیڈا وغیرہ کے لوگ ویزے ملتے تھے، گرین کارڈ ملتے تھے کینیڈا کے، جو بھی تو لوگ لے لیتے تھے. میں سوچتا تھا کہ جو چیز کرنی چاہیے نا، جو میں نے اپنے بچوں کو کرے، میرے بچے پاکستانی سٹیزن ہیں، کہیں کہ ان کے پاس کوئی گرین کارڈ، اچھا ڈوئل پاسپورٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ کی مہربانی سے یہ پاکستانی شہری ہیں، ادھر ہی رہتے ہیں. لیکن میرے بچے تعلیمی یافتہ ہیں، ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہر چیز چلے جائے گی نا، تو مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں نوکری تو مل ہی جائے گی. ٹھیک ہے. جو میں بچوں سے یہ کہتا ہوں پاکستان کے، کہ آپ کو کالج میں نہیں بھی اچھا پڑھاتے نا، آپ خود پڑھیں. اب تو انٹرنیٹ آ گیا ہے، خان اکیڈمی ہے، دیگر چیزیں، وسائل ہیں، آپ یوٹیوب پہ پڑھ سکتے ہیں، مطلب بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نادر علی کا شو دیکھیں، انٹرٹین ہوں، اچھی بات ہے، خاص طور پہ یہ والا دیکھ لیں. لیکن مطلب یہ چیزیں کریں. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں نا تو یو ول بی فائن، جدھر بھی رہتے ہو نا یو ول بی فائن. لیکن اگر پڑھے لکھے نہیں ہو نا، اگر اپنی فیلڈ میں مہارت، اگر میں وزیر خزانہ بناؤں تو اس لیے کہ میرے کو اپنی فیلڈ میں کچھ نہ کچھ پتہ ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو مجھ سے بہت سینئر سیاستدان تھے، لیکن اگر مجھ سے معیشت کے بارے میں بات کرو تو بہت کم لوگوں کو اتنی سمجھ میں آ جائے گی کہ یار اس کو سمجھ میں آتی چیزیں. تو جس بچے کو میں یہ کہوں گا کہ یار اگر پاکستان کے باہر جانا ہے، رکنا ہے رکو، لیکن جو پڑھ رہے ہو وہ اچھی طرح پڑھ لو. اگر اپنی کسی ایک چیز کے اندر مہارت کر لو گے، اگر آپ پوڈ کاسٹ کرتے ہو اور آپ سب سے اچھی پوڈ کاسٹ کر لیتے ہو، یہ بھی اسکل ہے، بہت بڑا ٹیلنٹ ہے یار. ہر آدمی تو نہیں کر سکتا نا، لگتا ہے آسان، لیکن آپ کو صحیح بات ہے، صحیح بات. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ بھی کر سکتے ہو تو جو کر رہے ہو تو بہتر کرو نا. تو یہ میرا مشورہ ہے. باقی میں کیا کسی کو مشورہ دوں گا. اور لیکن پاکستان بچوں کو میں کہوں گا کہ سیاست میں انوالوڈ ہے، سیاست میں انوالوڈ ہو. کلٹ کے ذرا نہیں سوچیں کہ بس نہیں یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے، لیکن سب کی پالیسیز کو دیکھیں اور سب کی کارکردگی کو دیکھیں. معزز خواتین و حضرات، 1947 میں ہمیں پاکستان کی ضرورت تھی، آج پاکستان کو ہماری ضرورت ہے. فرق سمجھیے گا. اپنے اپنے حصے کا کنٹریبیوشن، بحیثیت قوم نہیں ہم ہجوم ہے. یہ دیکھیں، یہ کڑوا سچ ہے جو میں ہمیشہ بولتا ہوں. مطلب جب باپ بیٹے کو ٹنکی پہ بٹھا کے ٹریفک کی وائلیشن کرے گا تو کیا وہ بڑا ہو کے بچہ ٹریفک کی پاسداری کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ دعا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پاکستان کو ابھرتا ہوا دیکھیں انشاءاللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں آپ کو بہت قابل سمجھتا ہوں، اور یہ بات یہ نہیں کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں تو اس لیے بول رہا ہوں. آپ کی بہت ساری جو آپ کی پالیسیز تھیں آپ کے ٹائم پہ، وہ ہم دیکھتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ بالکل صحیح ڈگر میں جا رہا ہے. اور امید کرتے ہیں پاکستان اب بہتر نتائج حاصل کرے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. معزز خواتین و حضرات، اس پوڈ کاسٹ پہ اختتام کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان جیے اور پاکستان میں رہنے والے جئیں اور دنیا ہمارے لیے تالیاں بجائے. اس پوڈ کاسٹ کو اختتام کریں گے اس یقین کے ساتھ اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور مفتیٰ اسماعیل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.